دیندار بنانا ہو تو ماں باپ کو دیندار بننا پڑے گا، گارجین کو دیندار بننا پڑے گا، گارجین کو اچھا بننا پڑے گا، گارجین کو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ اگر باپ ہی غلط ہو، ماں ہی غلط ہو، تو ماں باپ کو دیکھ کر کے بچہ غلط کرنے لگے گا۔ اب باپ ہی سگریٹ منگا کر کے پی رہا کیا ہو بیٹا، کیا سمجھے گا؟ حلال ہے نا۔ کھینی کھا رہا ہو تو کیا سمجھے گا بیٹا؟ ارے حلال ہے تب نہ میرا باپ کھا رہا ہے۔ اس کا بیٹا بھی آگے چل کر کے وہ بھی کھینی کھائے گا، وہ بھی سگریٹ پیے گا۔ اگر باپ جوا کھیلتا تو بیٹا بھی دیکھ کر کے جوا ہی کھیلے گا۔ باپ یا ماں اگر گالی دیتی ہو یا گالی کا ماحول گھر میں تو بچہ ماں باپ کی کاپی کرتا ہے۔ یہ بچہ بھی اپنے ماں باپ کو دیکھ کر کے گالی دینا شروع کر دے گا، کیونکہ بچہ سچا ہوتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، وہی کرتا جو ماں باپ کیا کرتے۔ اسی وجہ سے میرے پیارے ساتھیوں، اگر ماں باپ غلط ہو تو بچہ بھی غلط ہو جاتا ہے۔ ماں باپ کی پوری ذمہ داری، بچوں کی پوری ذمہ داری ماں باپ کے پر عائد ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے اور ہر کسی سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ والرجل راعٍ علی اہل بیتہ، بخاری شریف کے حدیث ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آدمی ذمہ دار ہے اپنے گھر والے کا، پورے پریوار کا ذمہ دار مرد ہے۔ گھر کے اندر کوئی بھی گڑبڑی ہو تو باپ شوہر اس کی ذمہ داری اس کو لینی پڑے گی، اس کو اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا۔ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِ، اور عورت شوہر کی بھی ذمہ دار ہے اور شوہر کے بچوں کی بھی ذمہ دار ہے۔ یاد رکھیے، گھر کے اندر ماحول اگر آپ بگاڑ رہے ہیں، بچہ غلط کر رہا ہے تو اللہ کے یہ جواب ماں باپ کو دینا۔ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں گے تو اللہ کے نبی چھوٹے سے بچے کو تربیت دے رہے ہیں۔ ہاں، چھوٹے سے بچے کو دین سکھا رہے ہیں، توحید سکھا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کو دیکھیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اونٹنی پہ سوار ہیں، اور اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ اے عبداللہ ابن عباس سنو، اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی مانگنا تو صرف اللہ سے مانگنا۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب تم سوال کرنا تو اللہ سے سوال کرنا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تم مدد طلب کرنا تو صرف اللہ ہی سے مدد طلب کرنا۔ ایک 12-13 سال کے بچے کو اللہ کے نبی توحید سکھا رہے ہیں، اللہ کے نبی ان کو تعلیم دے رہے ہیں، اللہ کے نبی ان کو درس دے رہے ہیں، اللہ کے نبی ان کو بتا رہے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بچہ نبی اکرم کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے، اور کھاتے کھاتے وہ بچہ ادھر ادھر سے کھانے لگتا ہے اور بچہ بائیں ہاتھ سے کھانے لگتا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں یا غلام سم اللہ، اے بچے اللہ کا نام لو، بسم اللہ بولو، وَقُلْ بیمینک، اور اپنے ہاتھ سے داہنے ہاتھ سے کھاؤ، وَمِمَّا یلیک، اور اپنے طرف سے اپنے کنارے سے کھایا کرو۔ میرے بھائیوں، ایک چھوٹے سے بچے کو اللہ کے نبی تربیت دے رہے ہیں، سکھا رہے ہیں۔ یہی طریقہ ہمیں اور آپ کو بھی اپنانا ہوگا، اپنے بچوں کو بھی تربیت دینی ہوگی، تب بچہ آگے چل کر کے مسلمان بنے گا، دیندار بنے گا، ایمان والا بنے گا، اور ایک مسلمان اوریجنل مسلمان بنے گا۔ کوئی تربیت نہیں، آپ نے پڑھائی کے نام پر آپ نے اسکول میں، کالج میں اور جگہ جگہ پہ آپ نے بچے اور بچی کو آپ نے بھیج دیا۔ اب غور کیجئے، صوفیہ نام کی اس بچی کا بھی نام سنا ہوگا، صوفیہ پروین۔ ابھی پٹنہ کا گھٹنا ہے، واقعہ ہے، ابھی کچھ دن پہلے اس لڑکی کا بھی نام سنا ہوگا۔ ارے کسی گھر کی تو بیٹی ہوگی، بہن ہوگی، صوفیہ پروین پڑھنے کے لیے کہاں گئی؟ پٹنہ پڑھ رہی تھی،
اور پڑھتے پڑھتے وہی موبائل کا شوق اور موبائل سے اس طریقے سے لوگ لگاؤ بنا لیتے ہیں کہ موبائل میں اس طریقے سے چپکتے ہیں اور موبائل سے اس طریقے سے تعلق اپناتے ہیں، اسی میں سے کسی کو دوست بنا لیتے ہیں۔ اسی صوفیہ پروین نے کسی اجنبی لڑکے کو اپنا فرینڈ بنا لیا اور بعد میں پتا چلا کہ وہ غیر مسلم ہے اور اس کا نام امیت ہے۔ دونوں میں سمبند اتنا بنا کہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں پا رہے ہیں۔ ایک کا نام ہے صوفیہ پروین اور دوسرے کا نام امیت ہے۔ اب دونوں پڑھائی کے نام پر گئے ہیں پٹنہ۔ اب یہ لڑکا استعمال کر رہا ہے اس بچی کو، یہ لڑکی جوان لڑکی، یہ 16 17 18 سال کی یہ لڑکی ہے، اپنے ساتھ وہ کسی جگہ پہ وہ رکھ رہا ہے اور دونوں ایک ہی فلیٹ میں رہ رہے ہیں۔ پڑھائی کے نام پر ماں باپ کو دھوکہ دے رہے ایک مسلمان لڑکی۔ آخرکار لڑکے کا جب دل بھر آیا، جب اس نے اس کو استعمال کر لیا تو 5ویں یا 6ٹھی منزل سے نیچے زمین پر پھینک دیا صوفیہ پروین کو، اور زمین پہ گرتی اور وہیں پہ مر جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، تربیت نہ دینے کا یہ نتیجہ ہے کہ ہماری بچیاں غیروں سے تعلق بنا رہی ہے۔ حالانکہ اگر وہ معلوم، اگر آپ اسے تربیت دی ہوتے کہ اے میری بیٹی تم کہیں جانا تمہاری آواز بھی پردہ ہے، تم پورے کے پورے پردے میں ہو، اور نکلنا تو پھر تم اپنے حیا کے ساتھ نکلنا، حیا کا لباس پہن کر کے نکلنا، تم زمانہ جاہلیت کی طرح بنا سوار کر کے مت نکلنا۔ میرے بھائیوں، اگر اپنی بچی کو اگر اس نے تربیت دی ہوتی تو کسی امیت کا وہ شکار نہ بنتی۔ اس طریقے سے کتنی لڑکیاں ہیں جنہوں نے اپنی عزت برباد کر دی، اور جن لڑکیوں کو یوز کر کے مسلمان لڑکیوں کو باقاعدہ قتل کر دیا جا رہا ہے، پھینک دیا جا رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ حالات صرف اس وجہ سے ہے کہ ہمارے بچوں کو صحیح تربیت نہیں مل پا۔ حضرت لقمان علیہ السلام کا بھی واقعہ پڑھا ہوگا قرآن کریم میں، ایک سورہ واقعہ، سورہ لقمان کے نام پہ ایک پوری سورت ہی ہے، اس کو پڑھیے آپ۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو جو نصیحت کر رہے ہیں، ہر گارجین کو چاہیے کہ وہ نصیحت اپنے بچوں کو ضرور کرے۔ کیا کہتے ہیں؟ یا بنیا، اے میرے بیٹے، یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ پہلا کام سماج میں یہی ہونا چاہیے، شرک نہیں۔ اپنے بچوں کو سمجھا دو، اے میرے بیٹے، ان کو تلتا حرکتا، تمہیں جلا کر کے راکھ کر دیا جائے، تمہیں قتل کر دیا جائے، تمہیں بوٹی بوٹی کر دیا جائے، آئے میرے بیٹے اللہ کے علاوہ کسی کو شریک مت کرنا، کسی پر بھروسہ مت کرنا۔ ہاں، عزت و ذلت کا مالک اللہ وہی دینے والا ہے، بیٹا بیٹی دینے والا وہی، عزت و ذلت کا مالک وہی۔ تمام کے تمام لوگ مل کر کے تمہیں عزت دینا چاہے، عزت نہیں مل سکتی۔ تمام کے تمام لوگ مل کر کے تمہیں ذلیل کرنا چاہیں، اور اگر وہ اللہ تمہیں اس ذلت سے بچانا چاہے تو تمام کے تمام لوگ تمہیں مل کر کے ذلیل بھی نہیں کر سکتے۔ اپنے بچے کو سب سے پہلے توحید کا درس ہے۔ آج ہمارا بچہ ایمان کمزور ہے میرے بھائی، اتنا کمزور کہ آج مسلمان نوجوان جو کمائی کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ایمان اتنا کمزور ہے کہ حرام کھوری کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ موبائل میں ایک سے ایک حرام کے ایپ لگے ہوئے ہیں، اس میں پیسے لگا کر کے حرام طریقے سے پیسہ کمانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کو بتا دیجئے کہ آپ کی تقدیر میں جتنا لکھا ہے اتنا تم ضرور کرو۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ آج ہمارا عقیدہ کمزور ہے، ہمارا ایمان کمزور ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں مار نہیں سکتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے، کوئی پتا زمین پر نہیں گر سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ اسی وجہ سے حضرت لقمان علیہ السلام کہہ رہے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، کسی کو پارٹنر نہ بنانا، کسی کو ساتھی نہ بنانا، کسی پر بھروسہ نہ کرنا ہے۔ میرے بیٹے، اللہ رب العالمین کی بات
عبادت کرنا اس ایک کے ساتھ کسی کو شریک